اسد کیسے صاحب کیا جو کمیٹی کے ارکان ہیں ان کو اس بات کی کلیئرٹی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کے درمیان ڈیسائیڈ ہوگا وہ معاملہ پھر آگے کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ ایاز صادق صاحب نے آج دوبارہ کہا ہے کہ اسپیکر کا تو کام صرف فیسیلیٹیٹ کرنا تھا مذاکرات کو، ملاقات کروانی ہے یہ کام حکومت کا تھا، لیکن حکومتی ارکان کہتے ہیں کہ نہیں یہ کام ایاز صادق صاحب کا تھا۔ دیکھیے، بہت افسوس ہے کہ سیاستدانوں کے لیے اسپیس بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان میں سیاست کیسے ممکن ہوگی جب ایک با اختیار کمیٹی میں، جس میں حکومت کی بھی سینئر ترین لوگ بیٹھے تھے، ایک کمٹمنٹ ہو گئی۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ادھر بھی بے بسی ہے، لیکن ہم کسی طور پر اس کو کوئی تغنا وغیرہ نہیں دینا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں سنجیدگی سے آگے بڑھے، وہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو کمٹمنٹ کیا ہے وہ کیوں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بہت سمجھداری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ یہ ملک جو ہے نا جس طرف چاہ رہا ہے، جس طرح اس ملک میں بدامنی، لاقانونیت اور کوئی جو ہے نا اداروں کا کوئی ویلیو ختم ہو گئی، عدالت ہے جو ہے نا بہت کمپرومائز ہو گئی ہے، پارلیمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسد صاحب آپ کی اور باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ چاہے اسپیکر ہوں چاہے حکومتی ارکان ہوں، ان کی انٹینٹ نیت یہی تھی کہ آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے عمران خان سے، لیکن وہ کچھ کروا نہیں سکے، یہ ملاقات ان کی بے بسی اس لیے نہیں کروا سکے، ان کی نیت اچھی تھی اس حوالے سے۔ دیکھیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں ہماری تو یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ وہ ان کی نیت بدنیتی پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں نہیں ہو سکی۔ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور مطلب ہمارا یہ کوئی بہت بڑا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ دیکھو، ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اگر عمران خان کے ساتھ ہم مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نیت ٹھیک ہو کہ آگے بڑھے اور سنجیدگی ہو، تو پھر عمران خان کے ساتھ تو ہم نے ان کا سننا ہے، ان کی ڈائریکشن لینی، اور اپنا اور جو ہے نا ان پٹ دینا ہے، آؤٹ پٹ دینا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو بتانا ہے کہ کیا ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی ہے نا آپس میں، صحیح۔ لیڈرشپ، جب لیڈرشپ کا اعتماد ہوگا تو چیز کامیاب ہوگی۔ ہم تو سنجیدگی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اگر اس مذاکرات کو کامیاب کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے آپس میں جو کمٹمنٹ ہو وہ پوری ہو، صحیح اور دوسرا یہ کہ جس میں تمام جو لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہو، تاکہ کل جو فیصلہ ہو اس پہ امپلیمنٹیشن ہو۔ صحیح۔ اب تو اسد صاحب مجھے یہ یہ بتائیے گا، بس کیونکہ 2 دن پہلے میں سنا اسد صاحب کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بتا دیا ہے حکومتی ارکان کو کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، کیونکہ عمران خان نے کہا ٹھیک ہے اگر مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی تب بھی آپ لوگ آگے تیسری ملاقات کر لیں، لیکن ایاز صادق صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ کیوں رابطہ نہیں کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب سے کہ چلیں تیسرا دور کرتے ہیں ملاقات کا؟ نہیں، ایسا صاحب چونکہ ملک سے باہر ہے، رابطہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ۔ میں نے آج بھی کوشش کی کانٹیکٹ کرنے کی، لیکن وہ اور ہمارے جو لیڈر آف دا پوزیشن ہے عمر عبد صاحب نے بھی کوشش کی، کوئی رابطہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے۔ جب آ جائے گی تو بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بھی حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم نے کمیٹی میں بھی اندر کہا تھا کہ جو حکومت کی اس وقت مینڈیٹ ہے، اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ 47 کی پیداوار ہے، لیکن باوجود ہم نے پاکستان کے خاطر جو ہے نا اپنے جو مین ڈیمانڈس تھی اس کو ہم نے بہت محدود رکھا، بہت لمیٹڈ رکھا، تاکہ آگے بڑھا جا سکے۔ مطلب ملک ایک کچھ سچویشن میں پھنسی ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، ایک ملک کے لیے ہے، تو ہم نے اس کو راستہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف جس طرح مسلسل جو ہے نا تنزیہ تبصرے کر رہے ہیں، مریم بی بی جس طرح تنزیہ باتیں کر رہے ہیں، تو ایک قسم کے ایک ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ تم جو ہے دیکھیں، شاید ان کا خیال یہ کہ یہ ڈر گئے یا بزدل ہے، واللہ اللہ حاضر ناظر، نہ پرواہ ہے۔ ہم تو ابھی سارے سچویشن کے ساتھ جو ہے لیکن نا اسد صاحب دیکھیں، آج جو گئے سیاست میں اتنا تو ہوتا ہے نا، آپ نے بھی اپنے دور میں کہا کوئی بل پاس ہونا ہوتا تھا، اس میں جب وہ کچھ بات کرتے تھے آپ کہتے تھے این آر او مانگ رہے ہیں ہم سے، عمران خان کی تقریریں بھری پڑی ہوئی اس سے، تو آج اگر آپ پہلے یہ خواہش کا اظہار کریں گے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں چلو اب حکومت سے بات کر لیتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں جعلی حکومت ہے، پھر آپ نے کہا نہیں عمران خان سے جب ملاقات ہوگی تو پھر ہم تیسرا دور کریں گے، عمران خان کہہ رہے ہیں چلیں مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی تب بھی تیسرا دور کر لیں۔
آپ اپنی چیزوں سے پیچھے ہٹیں گے تو سیاسی طور پہ وہ بیانیہ تو بنائیں گے نا کہ این آر او مانگ رہے ہیں آپ نے بھی کیا، وہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیے ہم ایک سچویشن، ہم ایک، سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستانی ہو کے سوچنا ہے. ہم ایک جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے لیے کر رہے ہیں. مجھے آپ بتائیے اکانومی کی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی کدھر سے اسٹیبلٹی آ رہی ہے؟ آپ مارکیٹ میں دیکھیں کہ اس وقت مہنگائی جتنی پیک پہ ہے کہ عام آدمی، یعنی آپ کا جو انڈیکس ہے جو غربت کا، آپ کی جو ہے نا ملک پہ غربت بڑھ رہی ہے، آپ کی اکانومی جو ہے نا بیٹھ گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ جو ہے نا کدھر، آپ کی ایکسپورٹ اس وقت بہت کم ہو گئی ہے. مطلب اعداد و شمار کا کوئی دورہ دندہ لوگوں کے سامنے، اس لوگوں نہیں جو پریکٹیکل لوگ محسوس کر رہے ہیں. اس کو بجلی کی بلیں کتنی آ رہی ہے، اس کی جو ہے نا اشیاء خوردنوش کتنی مہنگی ہو گئی ہے، زندگی جیرن ہو گئی ہے، لائن سچویشن انتہائی خراب صحیح. ہے. آپ کے اسد صاحب بارڈر ایسے پہ میں نے جو ہے ابھی یہ نا جو پوری مریم دنیا کے صاحبہ کے ساتھ حوالے سے بلائڈر آپ سچویشن نے جو بیان دیا، آج میں نے بھی عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں دوسرے لوگ بیان دیتے ہیں نا اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن کیونکہ عمران خان نے خود مذاکرات کی پہل کی ہے، کمیٹی انہوں نے بنائی، وہ محرک ہیں، تو وہ اگر کوئی بات کرتے ہیں شہباز شریف کے بارے میں، کوئی ایسی بات جو کہ غیر جمہوری ہے، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور ممکن ہے کہ اگلے دور میں جو آپ لوگوں کا ہو میٹنگ کا، اس میں وہ آپ کو کہہ دیں کیا دیکھیں ایکس سے اس طرح کی باتیں ہوں گی تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے یا خوش اسلوبی سے نہیں بڑھ سکیں گے. تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں. دیکھو ہم نے اس کو کہا کہ آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے، وہ بتاتے اپنی ڈیمانڈ میں. ہم کمیونیکیٹ، یعنی وہ جو بات کرتے ہیں ہم اپنی لیڈرشپ کمیونیکیٹ کر لیں گے، یہ اپنے سے کمیونیکیٹ کروائیں. سب سے پہلے بات یہ کہ ان کو سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں، یا تو بالکل واضح اپنا جو ہے نا موقف بیان کرے کہ یار بس نہ کرو، بس ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے سچویشن سے نکلنے کے لیے ایک اپنی مطلب ایک موقع دیا ہے. اگر یہ پھر بھی نہیں کرتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ملک اس کرائسس سے نکلے، یہ نہیں نکالنا چاہتے. صحیح. تو ان کی زیادہ ذمہ اگر داری اگلی ہے، میٹنگ میں وہ کوئی حکومت کی ایسی زیادہ. ڈیمانڈ رکھیں گے کہ عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ سے شہباز شریف کو اس طرح کی باتیں نہ کہی جائیں کہ اردلی ہیں وہ کسی کے، تو پھر آپ کمیونیکیٹ کریں گے پھر عمران خان کو کہ نہ کریں؟ نہیں، وہ جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں آگے ٹیبل پہ رکھ کے بات کریں اپنی. ہم آپس میں مشورہ بھی کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن بھی کریں گے، پھر اپنی لیڈر سے بھی بات کریں گے. یعنی ہم دیکھو نیگوسیشن تو ہوتی ہی ہے نا، کہ ہمارے کچھ کنسرن ہیں، ان کی کچھ کنسرن ہے، آپس میں ڈسکس ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتا ہے، کسی چیز پہ اتفاق ہوتا ہے، کسی پہ نہیں ہوتا، لیکن آگے بڑھنے کے لیے راستہ ٹھیک نکلتا ہے. ہے. اور اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلی میٹنگ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کب تک ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا، کل شبلی فراز صاحب نے کہا کہ اگر مثبت انداز سے آگے بڑھی ہو بات چیت تو 31 جنوری کے بیونڈ بھی ہم جا سکتے ہیں، اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے اس سے ہم زیادہ کیا دے سکتے ہیں؟ ہم نے ایک گڈ جسٹر دیا ہے، آگے بھی دے رہے ہیں، باوجود کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، باوجود کہ ہمارے ساتھ سب کچھ جو کچھ ہوا ہے انکانسٹیٹیوشنل اور غیر قانونی طور پر ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دے رہے ہیں. ابھی دیکھ رہے ہیں حکومت کا کیا رسپانس ہے. ابھی جو اس کے جو خواجہ اسد اور مریم بی بی جس طرح لب و لہجہ استعمال کر رہی ہے، تو شاید اس کا وہ ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کدھر سے بات کر رہی ہے یا کہاں سے ہو رہی ہے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ مذاکرات پہ جو ہے نا منفی اثر پڑے. نہیں، میں کہاں سے سمجھتا ممکن ہوں ہو کہ سکتا ہے کہ وہ بات کریں؟ کیونکہ ویسے تو پی ایم ایل این کہتی ہے کہ نواز شریف آن بورڈ ہے، وزیر شریف کے بغیر شہباز شریف صاحب ہی کمیٹی نہیں بناتے، تو پھر نواز شریف اگر کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو تو مریم کیوں یہ کہہ رہی ہوں گی کہ مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں اور فتنے سے مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ یہی کنفیوژن ہے نا. مطلب یہ مکس سگنل مل رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کے اندر کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے کلیئرٹی. صحیح. بہت بہت شکریہ.